آپ وقت چاہیے تمہیں کافی؟ وجہ پوچھ سکتا ہے کیوں؟ اس نے سرخ آنکھیں اس کی کھلی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ میں ابھی یہ سب اس جھٹکے سے اسے کھینچ کر زمین پہ کھڑا کیا۔ ایسا کرنے سے وہ اس پر گرتے گرتے بچی تھی۔ سے یو لو می، رباب نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ سے اٹ باسط سر، سے ڈیٹ یو لو می، رباب ضیا۔ رباب کو لگا اس کے جذبات سے وہ پردہ اٹھ چکا ہے جو اس نے خود سے اب تک چھپا رکھا تھا۔ میں اچھا چھوڑو، محبت کے خرافات پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ وہ پل میں لہجہ بدلتا اس سے پرسرار سا لگا۔ نکاح پرسوں ہوگا ہمارا، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی نہیں نہیں پلیز، مجھے وہ وقت۔ باسط ضیا نے جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ رباب ضیا، مجھے سختی پر مجبور مت کرو، اس نازک جان پر تم کچھ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے بازو پہ دباؤ ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ میں بھائی کو بتاؤں؟ باسط ضیا نے اس کے جبڑے کو پکڑ میں تو لیا، اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ درد اب حد سے بڑھ رہا تھا۔ اس نازک سی جان سے کب کوئی ایسے پیش آیا تھا؟ تو تم نہیں مانو گی؟ اس نے کچھ سوچتے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور جیب سے فون نکالا۔ ہیلو فہد، ریاض کا کل صبح یونیورسٹی میں جاتے ہوئے ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے اور فوراً ہسپتال منتقل کیا جائے اور اس کے گھر والوں کو انفارم بھی۔ اور رباب کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے منظور ہے، اس نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچنے کا اور فون پر ہاتھ رکھ کے ہچکیوں سے رونے لگی۔ باسط ضیا کے چہرے پہ ایک عادلانہ مسکراہٹ چھا گئی، لیکن اسے دیکھتے دل ایک لمحے کے لیے ڈگمگایا تھا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ پرسوں ملاقات ہوگی ڈارلنگ، مجھے امید ہے وہ ملاقات یاد رہے گی۔ اس نے گھٹنوں کے بل اس کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ باسط ضیا کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی اور وہ کیسے اس شخص کے لیے رو رہی تھی۔ اٹھو، باسط ضیا نے اسے کہا تو اس نے چہرہ اٹھایا۔ آنکھوں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ اٹھو اور جگہ پر جاؤ، اور ایک بھی آنسو نکلا نہ رباب یزدانی تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ اس نے کہتے اسے ایک بار پھر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ نے جیسے بولا ویسا ہو جائے گا، اب آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ چیخی۔ درست گھر نہیں تھا اور شوکت یزدانی کا کمرہ نیچے والے فلور پر تھا، اس لیے اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ رباب یزدانی، اس لہجے کی سزا بہت جلد ملے گی تمہیں۔ اس نے جھٹکے سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر دھکا دیتے باہر نکل گیا۔ 2 دن نہ جانے کیسے گزر گئے تھے۔ اس کی رضامندی ملتے نکاح کی تیاری کی گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہنسی تو کیا، مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بے شک وہ شک اس کی بچپن کی پسند تھا۔ دل نے اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو الگ جذبے سے روشناس کروایا تھا، اور پھر شخص کا یہ روپ وہ سہم گئی تھی۔ وہ سب کیسے جھیلے گی؟ 19 سال ہی تو اس کی عمر تھی۔ ابھی اس کے خواب تھے بہت۔ وہ اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ بہت وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ بھی اس کی اتنی جلدی شادی نہیں چاہتے تھے، لیکن ضیا نے کہا تھا کہ اسے کسی ضروری کام سے جانا اور وہ نکاح ابھی کرنا چاہتا ہے۔ دولت اپنے دوست سے واقف تھا، اسے اپنی بہن کے کیے پر وہ شخص بہترین لگا، اس لیے منع نہیں کیا تھا۔ اس کی اداسی نوٹ کرتے دریت نے باسط ضیا کو بھی ابھی صرف نکاح کی رضامندی دی تھی، رخصتی کی نہیں، جس سے وہ اندر ہی اندر تیش کر رہا تھا۔ کبھی اس کا نام اس شخص سے جڑا ہو اندازہ نہیں ہوا۔ اس کے بھائی نے اس کا ماتھا چوما تو اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 2 آنکھوں نے یہ منظر کافی نفرت سے دیکھا تھا۔ درست یزدانی نے اس کے بعد باسط ضیا کو گالے لگایا اور اس کا بہترین دوست تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ مان گیا تھا نکاح کے لیے۔ درست اگر برا نہ مانو تو میں رباب کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں، جلد چھوڑ جاؤں گا۔ اسے دور بیٹھی سجی سوری چھوئی ہوئی سی رباب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پر یار ابھی وہ میں سنبھال لوں گا، پلیز منع مت کر، اور مجھے بھی آگے بھی اسے سنبھالنا ہے، بھروسہ کر۔ اوکے، جیسے تجھے ٹھیک لگے۔ بھروسہ ہے تیرے پر یار، اس لیے اپنی جان سے پیاری بہن دے دی تجھے میں نے، یزدانی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ باسط ضیا کے چہرے پہ سحرخند تاثرات چھا گئے۔ یزدانی اسے اپنے ساتھ لے رباب تک لایا۔ رابی میری جان، باسط کے ساتھ جاؤ۔ رباب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پہ چھائے خوف کو باسط نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ پر بھائی ابھی مجھے رخصتی نہیں میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، سب تمہاری مرضی اور رضامندی سے ہوگا، ابھی بس وہ تمہیں کچھ دیر کے لیے لے جا رہا ہے۔ یزدانی نے اسے ساتھ لگاتے کہا تو وہ منع نہ کر پائی۔ مہمان جا چکے تھے سب، وہ بھی اسے گاڑی میں بٹھاتا گیٹ سے باہر گاڑی نکال کر سڑک پر دوڑانے لگا۔ سڑک پر لاتے اس نے ریس دیتے گاڑی کی سپیڈ کو خطرناک حد تک بڑھایا۔ رباب کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ سر باسط روکیں پلیز، اس کی چیخوں کے ساتھ ہچکیاں سنتے اس نے گاڑی جھٹکے سے اپنے فلیٹ کے پاس روکی اور اتر کے اس کی طرف آیا۔
इसे बाहर निकालता खींचकर अपने साथ अपने फ्लैट में लेकर गया और कमरे में लाते धक्का दे दिया। परवीन बेगम, खुदा के खौफ से डरो, औलाद है तुम्हारी, वो सगी ना सही लेकिन माँ तो कहती है ना तुम्हें, कोई अपनी औलाद के बारे में कैसे बद बक सकता है। वो उमर रसीदा और गुस्से से बोली। वो वहाँ पहली औरत थी जिसने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। और फिर हमसाई औरतें जिसे जानती थी वो भी बोल पड़ी। सब जानती थी कि वो कितनी नाजुक, एहसास और धीमे मिजाज की लड़की थी। परवीन बेगम इन सबको इसके हक में बोलता देखकर डरी थी। इन्हें लग रहा था कि सब बिगड़ रहा है। बकवास बंद करो सब, इसने अपने शौहर की जान ली है, पुलिस को बुलाओ, मैं चीख कर बताऊंगी इन्हें कि यही जलील है। वो रोती बिलखती इस पे झपटी और थप्पड़ों पे अपने नाखूनों से इसका सफ़ेद माइल चेहरा गुलाबी कर डाला। औरतों ने इसे अलहदा किया। रुबाशा ने अपने लिए कुछ नहीं किया था। पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी तो रुबाशा का दिल कांपा। क्या झूठ सच से बनकर इसकी ज़िंदगी का नाश। लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी। असल मुजरिम किसको पता था। इस उमर रसीदा औरत ने आगे बढ़ते इसका हाथ थामा और उसके सर पर चादर दी। मैंने कुछ नहीं किया। क्या आपा इसकी साकत वजूद में इनका लफ्ज़ बातें हरकत पाई थी। मुझे यकीन है मेरी जान। उन्होंने शाइस्तगी से इसका माथा चूमा। मैं तुम्हें बचा लूंगी मेरी जान। और फिर पुलिस ने जान पर पड़ताल शुरू की और वहाँ से किसी को भी हिलने से मना किया। इसकी माँ इसकी किरदार कशी पे अब पुलिस वालों के सामने कर रही थी। पुलिस वालों ने अब लोगों से जान पड़ताल की। कोई नहीं जानता था असल वजह। सो इनके घर मौजूद तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी इसका ताया, इसकी माँ और वो खुद। इसने खाली नजरों से आखिरी बार अपने बाप की लाश को देखा जिनको उठाया जा रहा था। बाबा वो चीखी इनके करीब है और उनके चेहरे पर झुककर मूसा देने लगी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम हुई थी। बाबा ये सब झूठ बोल रहे हैं। रुबैशा मेरे साथ थी मेरे घर। इस उम्र रसीदा औरत ने पुलिस वालों की तरफ देखकर कहा, क्या सबूत है आपके पास। उन्होंने इनको देखकर कहा, मेरे घर का वॉचमैन और वहाँ खेलते बच्चे सब ने इसको देखा था। मैंने इसे सुबह ही बुलवाया था और तब से ये मेरे पास थी। उन्होंने शाइस्तगी से कहा। पुलिस वालों ने इनका को और इनके वॉचमैन और वहाँ खेलते लड़कों से तस्दीक के बाद इसे वहीं छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसकी माँ हलक के बल चिल्ला रही थी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं केस करूंगी तुझ पे, तू वहीं जेल में सड़ेगी सारी उम्र। इसने इसका हाथ थामते जी भरी। अपने बाप के पास बैठते वो हिचकियों से रो रही थी। अपने बाप का जनाजा उठते से महसूस हुआ कि वो खुदा की बनाई इस दुनिया में तन्हा रह गई है। जनाजा रवाना होते पापा ने इसका हाथ थामा और इसे अपने साथ ले गए इन लोगों से छुपा कर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राबी, इसको ब्लड मिल चुका है, अब वो होश में आते ही स्ट्रेल हो जाएगी। बहुत हो गया मन्नत, इस खेल को बंद करो, ये बचपन नहीं है, तुम इस शख्स को पागल बना रही हो। राबी जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकलना है। वट वो पहुँच जाएगा कुछ लम्हों में। मैं चाहती हूँ अब की बार तुम सामना करो इस हालात का। हो सकता है जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ ना हो। मुझे यहाँ से निकलना है। वो अपनी ड्रिप की सुई अपने हाथ से अलग करती अजलत में बोली, नहीं, तुम्हें तुम्हारी औलाद की कसम राबी, प्लीज। इसने हाथ जोड़े। राबी की आंखें साकत हो गई थी। वो इसे सबसे बड़ी कसम दे गई थी। ओके, लेकिन इसके बाद तुम मुझसे किसी और की मदद की उम्मीद मत रखना, वो कहती बाहर निकल गई। मन्नत ने आंखें मूंद ली क्योंकि रुबाशा पर वो खुद से ज़्यादा यकीन रखती थी। अगले आधे घंटे में वो पीछे के दरवाजे से अस्पताल से निकल चुकी थी जिसकी लोकेशन तबरेज शाह को मिली थी। इसे बाहर निकलते ही हवा में गहरा सांस भरा और साथ बैठी इस लड़की को देखा जो इसकी किसी बात को नहीं टालती थी। वो लड़की अपनी इस हालत के पेश बावजूद इसके बावजूद इसके पीछे जलील होती फिर रही थी। इसकी आंखों से तकलीफ की शिद्दत से आंसू निकलकर गालों पर बह गया था। कब ख़त्म होगी ये आजमाइशें। क्या शाह आप मुझे कभी मुयस्सर नहीं होंगे। इसने सोचा। एक तरफ वो भागती थी, इससे इसे लगता था कि इससे मिलते ही तबरेशा इसे मौत का परवाना थमा देगा, और दूसरी तरफ वो इसकी एक नज़र उल्फत के लिए तड़प रही थी। वो घर पहुंच चुकी थी। वो जानती थी यहाँ इन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता और न पहुंच सकता है। राबी ने इसे आराम करने दिया था। खुद भी अपने कमरे में चली गई कि इसके असाब बुरी तरीके से थक चुके थे। अब शाम की चाय पर वो एक दूसरे के सामने बैठी थी। मन्नत का आखिरी बार मैं सब जा रही हूँ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। कब तक खुद को बेमोल करोगी। राबी तुम भी तो। शट अप मन्नत, मेरी ज़िंदगी तुमसे बहुत मुख्तलिफ है, बहुत। अपने बाप का बिजनेस संभालो, बहुत हो गया है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगी। खुद को इस काबिल बनाओ कि तबरेज शाह को भी तुम्हारी तलब रहे। मुझसे उम्मीद छोड़ दो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी इस बुज़दिली में। आज नहीं तो कल तुम इसके सामने होगी। फिर किससे भाग रही हो, इससे या खुद से। मैं बस तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। मैं नतवा कार जिसके वालिदैन इसको एक कामयाब औरत के रूप में देखना चाहते थे।
وہ मन्नत जो तुम में कहीं छुपी बैठी है और कब तक मुझे खुद के साथ घसीटोगी। इस हालत में मुझ पर रहम खाओ। मन्नत ने झटके से देखा, वो सच में बीमार लगी से आंखों के नीचे हल्के पड़ते जा रहे थे। इसकी बढ़ती जसामत, इसकी सूजी में पाँव देखते इसे रहम आया, इस पे और खुद से नफरत। वही तो इसकी अपनी थी, इसकी माँ भी, बहन भी, दोस्त भी, इसका सब कुछ, और इसकी वजह से वो कैसी कमज़ोर और पीली पड़ रही थी। मैं वादा करती हूँ राबी, अब से वही होगा जो तुम कहोगी। मैं वादा करती हूँ बदल लूँगी खुद को, आगे बढ़ूँगी। इसे राबी के पास घुटनों के बल नीचे बैठते कहा। राबी ने इसके माथे पर बूसा दिया। नासिर नासिर अपने कमरे में जाकर चीख कर इसने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी जी साहब, ये मेरे कमरे की सफाई किसने की है? किससे पूछ कर मेरे कमरे में कदम रखा तुम लोगों ने? साहब, वो बड़े साहब ने। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आइंदा मेरे कमरे में कदम न रखना, और ख़बरदार जो मेरी चीज़ों को हाथ लगाया। इसने दरवाजे को ठोकर मारकर बंद किया और जाकर औंधे मुँह लेट गया। 27 साल वो नौजवान इस वक्त औंधे मुँह पड़ा था, जैसे किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, या वो खुद पर किसी चीज़ को भी हावी नहीं होने देता था। SHO नुरेन यसानी, लेकिन नागुली सी इसकी तबीयत का खासा था। इसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता था। ये इसके बाप ही का ही था जिसका डर था इसके दिल में, नहीं तो वो लोगों को कहाँ कुछ समझता था। आज सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी इसने हंगामा बर्पा कर दिया था। जब मुलाजिम ट्रे को भूलकर इसके गिलास अपने हाथों में उठाए ला रहा था, इसने वो गिलास खींच कर दे मारा था। जाहिल, अकल नहीं है, ट्रे कहाँ है? हाथ देखे या इतने गंदे हैं? वो चीखा तो मुलाजिम सब सहम गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? शौकत यज़दानी ने आते इस भेड़े शेर को देखते हुए कहा। बाबा, इन गरीबों को अकल सिखाएं थोड़ी। ज़बान संभाल के उधर और जाओ। आज नाश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। पहले अपने से बड़ों से बात करने की तमीज़ सीख कर आओ। वो सामने कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल गया। अब थोड़ी देर पहले लौटा था वो, ऐसा था नहीं, ऐसा बना दिया गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे अफजल बाबा, अभी वो बच्चा वो संभल जाएगा। उन्होंने इसकी परेशानी में माथा मसलते कहा। कोई बात नहीं, वो दिल से बुरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी पिछले दिनों अपनी सैलरी दुनिया आसानी ने इन्हें दी थी इनकी बेटी की शादी के लिए। 10 बजे ड्राइवर के हाथ में इसका खाना भिजवा दे, भूखा होगा। वो कहते अपने कमरे में चले गए और वहाँ से इसे थाने में आज सबका जीना धोबर किया था, सारे केसेस की फाइल्स निकलवा कर। रवाब ने अपनी चीखों का गला घोटा था, मुंह पे हाथ रखकर। इसे ये सब एक डरावना खौफ लग रहा था। बासी जिया ने सिगरेट सुलगाया, जाकर सामने सोफे पे बैठ गया। उसे देखा जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। स्काई ब्लू कलर के शॉर्ट शर्ट और गरारे में गुलाबी जॉर्जेट का दुपट्टा, गुलाबी रंगत पे हल्का सा मेकअप, खम और दार पलके, गुलाबी छोटे से होठ, तीखा नाक जो इसे खाली सा लगा, जैसे कुछ कमी हो। पूरे कमर तक जाते बाल, माथे पर बिंदिया लगाए वो लड़की के इसका किसका ख्वाब हो सकती थी। किसी को सोचते इसके चेहरे के तासुरात जामिद हुए। यहाँ आओ, धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला तो वो जी जान से लरजी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी वो तेज लहजे में बोला तो अपनी जगह से उछली और छोटे छोटे कदम उठाती इसकी तरफ आई। इसके पास आते ही बासी जिया ने से खींचा, जिससे वो उसकी गोद में आ गिरी। इसने आंखें मीची। बासी जिया को इस वक्त डरपोक हिड़ने लगी। आंखें खोलो, इसकी आवाज़ सुनते इसने आंखें खोली तो नजरें इसके चेहरे से जा टकराई। रबाब ने इसे पहली बार इतने नज़दीक देखा था। गहरी बोलती आंखें, मखरून नाक जैसे जम था इस खूबसूरत चेहरे का, अनाबी लब जो मूछों तले छुपे थे, हल्की ब्रेड खरकत तासुरात, इसकी पलकें लरजी। बासी जिया ने इसकी कमर पे हाथ बांधे झटके से इसे मजीद करीब किया। रबाब ने इसके सीने पे हाथ रखते खुद को रोका नहीं। इसका चेहरा इसके चेहरे पर बचता बोला, रुखसत नहीं चाहता हूँ मैं। इसके कान के पास लब करते सर्द लहजे में कहा। इसकी तरफ से कोई जवाब न पाते इसने इसे देखा जिसने सांस रोक रखा था। डार्लिंग, सांस छोड़ो, नहीं तो मैंने बंद किया तो तुम तरसोगी इसी सांस के लिए। इसके ज़ोमैनी लहजे में कहते इसके कान में अपनी मूछें फेरी। इसने सांस छोड़ते इसे देखा जो इसे ही घूर रहा था। इसने उठना चाहा तो बासित ने इसके कमर पर पकड़ सख्त की। रुखसती चाहता हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है तुम्हारी तरफ से हंगामा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसने नजरें झुकाते हुए कहा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता बीबी, वही होगा जो मैं कहूँगा और सोचूंगा। सो बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर इट। बाजिद जिया ने इसे देखा जो होठ काटती इसे अपने आंसू रोक रही थी। इसकी बाहों में इसका नाजुक वजूद हल्का हल्का लदरा रहा था। तुम्हारे तो अभी से हालात नाजुक हैं मेरी बीबी, मेरी जान को खुद पे कैसे बर्दाश्त करोगी?
बासित जिया ने इसकी गर्दन के पास सिगरेट का आखिरी गश छोड़ते हुए कहा, बासित। इसने डरते इसका नाम लिया तो वो थमा। मुझे वापस जाना है, इसने कहते नम आंखों से इसे देखा। ओके चलो उठो। वो न जाने क्यों लेकिन फौरन मान गया। मुअस्सर मुझे हजार लोग हैं, मगर हाय वो एक शख्स जो बहुत करीब होते हुए भी बहुत से दूर है मेरी। इसे चाहा हर सांस के साथ मैंने, मगर हाय बड़ा बेरहम है वो शख्स। इस पे उड़ती हर निगाह नागवार गुजरती है मुझे, पर हाय क्या फ़र्क पड़ता है इसे। मुझे पसंद नहीं को इस पे निगाह डाले, मगर हाय वो शख्स झुक झुक कर मिलता है सबसे। कभी दिल चाहता है छोड़ दूँ ये मोहब्बत माजी। आज इसका इस यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। बेशक इसका बाप ये यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन इसका एडमिशन इसकी जहानत की बिना पर हुआ था। मरद वकार के वालिद एक बिजनेसमैन थे। वो अकलौती औलाद थी इनकी। इसकी वालदा की वफ़ात तब हुई जब वो 10 साल की थी। वो पहले भी बहुत नाजुक मिजाज की थी और माँ की बातों नहायत एहसास हो गई थी। आज तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लड़कों के दरमियान इसकी टांगें काँप रही थी। इसने अब तक लड़कियों के इदारों में पढ़ा था, लेकिन अब वो पहली बार लड़कों के साथ पढ़ने आई थी। वो इसलिए क्योंकि इसके बाप इसे बिजनेस पढ़ाकर उसको पाँव पे खड़ा करना चाहते थे। दरवाजे पे खड़े इसे 10 मिनट हो गए थे। इसे यहाँ अपना आप खोता हुआ नजर आया। रास्ते से दूर होकर खड़ी हो मिस। पीछे से किसी लड़के ने हाँक लगाई तो वो चौंकी और डर कर साइड पर हटी। हेलो ब्यूटी। अभी वो कदम आगे बढ़ाती कि एक लड़के की आवाज़ पर थमी, जो इसे ही देख रहा था। गुलाबी रंग के शलवार कमीज पर 1.5 इंच का दुपट्टा लिए, बालों को पोनी में कैद किए, बिना मेकअप के गुलाबी रंगत भरे गुलाब मुतनासिब सरापा और दरमियाना कद, वो बेहद हसीन लग रही थी। इसे मज़ीद हसीन इसकी मासूमियत बनाती थी, क्योंकि चालाकी और दुनिया से लड़ना इसने एक बंद कमरे में कहाँ सीखा था। इसके बाप ने इसे बहुत संभाल कर रखा था। अपने बाप के अलावा कोई दोस्त रहा नहीं था इसका। यही वजह थी कि कॉलेज और स्कूल में इसका एक भी दोस्त नहीं था। इसने इस लड़के को देखा जिसने इसके सामने हाथ किया था। वो शक्ल से इसे कोई आवारा लगा। इसका सांस सूखा। कासिम दिलावर। इसने हाथ आगे करते अपना नाम बताया, उसका दरियाफ्त करना चाहा, लेकिन इसे जवाब नहीं दिया। हिम्मत ही ना हुई। इसकी आंखों की मासूमियत में लड़का मुस्कुराया, जैसे शिकार शिकारी को देखकर मुस्कुराता हो। किस डिपार्टमेंट जाना है क्यूटी। इसने हाथ पीछे हटाते चेहरे पर मुस्कुराहट लिए फिर से दरियाफ्त किया। बिजनेस, इसने कहते नजरें झुकाई। इसकी सदा पे दूर खड़े काफ़ी लोगों के चेहरे चमके। ओह सामने देख रही हो वो बिल्डिंग, इसमें F7 बेडरूम तुम्हारी क्लास है और पहला लेक्चर शुरू हो चुका है, जाओ फौरन। इसने कहते इसे डराया तो वो बिना इसकी तरफ देखे तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। आपा इसे लेकर वहाँ से निकल गई थी। अब क्या करना था इन्हें वो नहीं जानती थी। वो इसे घर ले आई और खाना खिला आराम करने की तलकीन की, लेकिन इसका दिमाग आज हुए सानिया को याद करते मफलूज हो गया था। अब कोई नहीं है मेरा, मैं कहाँ जाऊँगी, इसने सोचते आंखें बंद की। ये इसकी असल ज़िंदगी थी, कोई कहानी अफसाना नहीं। जहाँ वो आधी रात को निकलती भी तो वो महफूज रहती। इस दुनिया में रात की स्याही में कोई भी महफूज नहीं। जिनके सर पर छत ना हो, इनके ढके हवाओं को भी दुनिया छेड़छाड़ देती है। वो हकीकत पसंद बन रही थी। आपा इसकी माँ की बचपन की सहेली थी, लेकिन वो जानती थी इसे यहाँ से भी जाना है। सारी रात इसकी आंखों में कटी थी। कब आंख लगी इसे अंदाज़ा नहीं हुआ। आंख शोर की आवाज़ से खुली जब अंदाज़ा हुआ कि बाहर कोई बहस चल रही है और इस बहस का मौजू इसकी ज़ात थी। इसे अंदाज़ा हुआ कि पुलिस एक बार फिर इसके दरवाजे पर थी। तो क्या आगे की सारी ज़िंदगी इस काल कोठरी में गुजारनी थी। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा आता हुआ नजर आया। बहस अब बढ़ती जा रही थी। इसे आपा की आवाज़ के साथ अब औरत की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। इसे बातों से अंदाज़ा हुआ, निकालो इस लड़की को बाहर। मैं कल भी बता चुकी हूँ वो बेगुनाह है। कल वो इस वक्त मेरे साथ थी मेरे घर। आपा ने जवाब दिया, हमें जांच पड़ताल तो करनी है ना मैडम, मेहरबानी करके ताउन करें। इंस्पेक्टर बोला, जवान जान बची है, थाने में कहाँ रुलेगी। इसकी इज्जत इज्जत की परवाह इसे ऐसी हरकत करने से पहले सोचनी चाहिए थी। लेडी कांस्टेबल ने जवाब दिया, इसकी न जाने क्या ही दुश्मनी थी, या शायद इसकी माँ ने पैसा दिया था जो इसकी ज़बान इतनी चल रही थी। देखो बीबी, वारंट साथ लाए, इस लड़की लाए हैं, लड़की निकालो फौरन, वक्त ज़ाया मत करो हमारा। वो सब सुद्दी कमरे के कोने में सोफे के पीछे दुबक कर बैठ गए, जैसे वहाँ कोई इसे ढूंढ ना पाएगा। इसने हकीकत से आंखें मीच ली। अगले लम्हे इसका दरवाज़ा जोर जोर से खटकाया जा रहा था। इसके दिल की धड़कनों की रफ्तार भी तेज़ पड़ने लगी थी। आंसू लगातार गिर रहे थे। अल्लाह ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। वो दुरे से मिलने आया था। 2 साल पहले ही इनकी मुलाकात स्कूल में हुई थी और इसके बाद ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई।
وہ اکثر اس کے گھر چلا جاتا تھا کہ تکلف کی دیوار اب گر چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹھک میں ہمیشہ کی طرح بیٹھے تھے کہ یک دم بتی کا فیوز اڑنے کی وجہ سے بتی گل ہو گئی۔ باہر لان میں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور پیچھے والے لان کی طرف وہ دونوں آگے آ گئے۔ آگے والے لان میں مالی بابا کام کر رہے تھے۔ ابھی وہ بیٹھے باتیں کرتے کہ چھوٹی سی بچی پھولے گالوں کے ساتھ بھاگتی آئی۔ پیو پیو بچی نے دنیا کی آ کر قمیص کی آستین کھینچی۔ جی میری جان کیا ہوا؟ اس نے اپنی بہن کے بھولے گالوں پر لگی چاکلیٹ صاف کرتے ہوئے کہا۔ بیو ساتھ والے ذکی نے آج پھر مجھے مارا ہے، اس نے شکایت لگاتے آنکھیں فوراً نم کی۔ کیوں مارا ہے اس نے آپ کو؟ دولت کے ساتھ اب وہ بھی اس بچی کی طرف متوجہ تھا۔ کیونکہ بیو میں نے کہا تھا جس ٹیسٹ میں زیادہ نمبر آئیں گے وہ دوسرے والے کو مکہ مارے گا، تو اس کا ایک نمبر زیادہ تھا۔ لیکن بیو اس نے تو نقل کی تھی نا، تو آپ نے ایسی شرط کیوں رکھی تھی؟ دولت نے اپنے کاندھے پہ پڑی شال کا ایک کونا اٹھاتے اس کے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ باسط مسکرایا۔ اسے کتنی محبت تھی اپنی بہن سے، اسے بھی کوئی یاد آیا۔ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ پر بیو گرلز کو تو کوئی نہیں مارتے نا، اس نے اپنی طرف سے بہت پتے کی بات کی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن آپ آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گی، اور ذکی کو میں ڈانٹوں گا، اس نے کیوں میری روبی کو مارا ہے؟ پکا نہ بیو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی اس سے تفاہ کرنے لگی۔ آیا وہ اس کو صرف دلاسے تو نہیں دے رہا تھا؟ پکا میری ماں؟ چلو اب جا کر کپڑے بدلو، دیکھو مٹی لگی ہے ساری۔ دولت نے اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔ اوکے بیو، وہ کہتی بھاگ گئی۔ باسط نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے بڑی محبت ہے تجھے اپنی چھوٹی بہن سے۔ ہاں سب سے زیادہ، وہ میری بیٹی جیسی لگتی ہے مجھے، اسے لفظ کے عالم میں کہا۔ اس لڑکی کی بتائی کلاس کے سامنے رک کر اس نے ہوا میں لہراتا آنچل سنبھالا اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس کی دھیمی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ تمام لڑکوں نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، لیکن کوئی تھا جس کی نظر کتاب پر تھی۔ پروفیسر نے اس کے معصوم چہرے کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ قدم اٹھاتی اندر آئے اور گرد نظر دوڑائی۔ ہال گجا گج لڑکوں اور لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی پلکیں لرزیں۔ جی بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ وہ جو بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہی تھی پروفیسر کی طرف متوجہ ہوئی۔ پڑھنے آئی ہوں، اسے دھیمے سے کہا تو آدھی کلاس کے اسٹوڈنٹ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ بیٹا یہ پڑھنے کی جگہ ہے، آپ بتائیں کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے آئی ہیں؟ انہوں نے شائستگی سے کہا۔ بزنس۔ آنکھیں پہ جھک گئی۔ فرسٹ سیمسٹر؟ سر نے دریافت کیا تو اسے تیزی سے سر ہلایا۔ بیٹا یہ بزنس ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن آپ غلط کلاس میں آئی ہیں، یہ لاسٹ سیمسٹر کی کلاس ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کئی لڑکوں کا کہکمہ بلند ہوا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ سر نے ایک سخت نگاہ سب پر ڈالی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر کو وہ بچی نہایت معصوم اور پیاری لگی۔ منت وقار۔ بہت پیارا نام ہے آپ کا، آپ کی طرح۔ کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ پروفیسر نے دریافت کیا۔ کیونکہ اس یونیورسٹی میں آدھے لوگ سفارش پر آتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اونچے خاندان سے ہوتا تھا۔ بزنس مین ہے وقار حسین، اس نے نظریں اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب کی بار آخری بینچ پہ بیٹھے اس شخص کے کانوں نے بھی یہ سنا تھا۔ اس نے جھٹ سے سر اٹھا کر سامنے موجود ہستی کو دیکھنا چاہا جس کا رخ سر کی طرف تھا۔ پر میں یہاں اپنی قابلیت پر آئی ہوں، اس نے سر کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ سب سمجھے کہ وہ یہاں اپنے بابا کے دم پر آئی ہے۔ یہ بات بھی اس کے باپ نے اسے سکھائی تھی کہ وہ زندگی میں اپنے بل بوتے پر اپنے دم پر آگے بڑھے گی۔ دیٹس گریٹ سر۔ ایک بار پھر اس کی معصومیت پہ مسکرائے، پھر اس اپنے ساتھ آنے کا کہتے باہر نکل گئے۔ وہ سامنے والی کلاس آپ کی ہے، کچھ دیر میں ملاقات ہوگی بیٹا، کیونکہ آپ کا دوسرا لیکچر میرے ساتھ ہے، انہوں نے کہتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس دور میں اتنی معصومیت کہاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ یارب مدد۔ اس کے منہ سے آخری لفظ نکلے، دروازہ ٹوٹ گیا اور اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ پر لگی ہتھ کڑی کو دیکھا اور آنکھیں بند کی، اس امید پہ کہ سانس اس کے جسم کا سانس چھوڑ دے، لیکن نہیں، دھڑکنیں تو چل رہی تھی ابھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سب یاد آیا۔ اس کی زندگی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے پردے پر ابھری تھی۔ وہ ان کی سانس گھسیٹتی چلی گئی۔ ربائشہ۔ اپنے نام کی پکار سن کر اس نے آنکھیں کھولی۔ ہاں، اس کی دل دھڑکن نہ ہوئی تھی۔ ہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، زندگی تب بھی مشکل تھی لیکن اب جہنم بننے والی تھی۔ ایس ایچ او درید یزدانی، آپا نے اس کے کان کے پاس بولا تو اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ تمہارا آخری سہارا ہے درید یزدانی، اس سے مدد مانگنا، جس تھانے تمہیں لے جایا جا رہا ہے وہاں کا ایس ایچ او ہے، میں فون کر دوں گی اسے، میرا بھانجا ہے، وہ سب سنبھالے گا۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ اس نے حیرانگی سے دیکھی، اس مسکراہٹ میں یقین تھا کہ جیسا وہ کہہ رہی ہیں وہ ویسا ہی ہوگا۔
اس کی دل کی دھڑکنیں اپنے معمول پر آئیں، جیسے جلتے کوئلے پہ کسی نے پانی پھینکا ہو۔ اس کے بعد اس نے زمین سے نظریں نہیں اٹھائیں، وہ جانتی تھی محلے کا ہر فرد اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے کبھی بے حجاب نہ دیکھا تھا، آج اسے ننگا سر لیے بکھرا حلیے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں تمسخر اور کچھ کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، کچھ کے لبوں پہ اس کے لیے دعا۔ اس نے وہاں جا کر بھی اوپر نہیں دیکھا تھا۔ اس تلخ حقیقت کو پینا بہت مشکل تھا۔ اس ایک مجرم کی حیثیت سے تھانے لائی گئی تھی، اسے لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ کونے میں دب کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی گئیں۔ آنکھوں نے بند ہوتے اس کی روح کو سکون پہنچایا، جیسے کسی سفر سے تھک کر آئی ہو۔ مدد یا رب، اس کے دل سے وہ پکار اٹھی۔ رات کے 8 بجے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس کا دل ایک بار پھر سے دھڑکا، اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس مرد کی آواز گونجی، ربائشہ حق۔ اوکے، میرے کیبن میں بھیجو اسے۔ اس نے آخری آواز اس کی سنی اور پھر اسے اس شخص کے کیبن میں پہنچایا گیا۔ باسط اور درید کی دوستی دن بدن گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ ایک دوسرے کے گھر آنا اب عام سی بات تھی، لیکن باسط کی طبیعت کافی ریزرو سی تھی۔ وہ زیادہ لوگوں کے ہجوم اور ان میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے دوست بے حد کم تھے۔ ابھی وہ ان کے گھر داخل ہوا تو ملازم نے اسے بتایا کہ درید اپنے کمرے میں ہے۔ باسط نے درید کو بلانے کا کہا، کیونکہ درید نے ہی اسے بلایا تھا آج ساتھ پڑھنے کے لیے۔ ان کی 10ویں جماعت کے امتحانات نزدیک تھے۔ درید نے اسے کمرے میں ہی بلوا لیا۔ وہ جو اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، پچھلے لان سے رونے کی آواز سنتا ٹھٹکا۔ کون رو رہا تھا؟ آواز سے کوئی بچہ معلوم ہوا اسے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن انسانیت آڑے آ گئی تھی۔ درید کی بہن وہاں سیڑھیوں پہ بیٹھی اپنی آنکھیں رگڑتی آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا لٹل بٹر کپ؟ اس نے اس کے پھولے گالوں کو دیکھتے اسے نیا لقب دیا۔ رابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور واپس چہرہ جھکا لیا۔ باسط کو حیرانی ہوئی اس کے اس طرح منہ موڑنے سے، لیکن شاید وہ اسے جانتی نہ تھی۔ وہ کچھ قدم دور وہیں اس کے پاس بیٹھا۔ وہ چھوٹی سی بچی، پیلا فراک پہنے، بھورے بالوں کو آگے سے کلپ لگائے، پھولے گال لیے کیوٹ تھی بے حد۔ کیا ہوا بٹر کپ؟ میں آپ کے پھوئوں کا دوست ہوں، آپ مجھے بتا سکتی ہو؟ باسط نے اسے گھریدا۔ میں نہیں بتاؤں گی، اس نے سو کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں سب سے ناراض ہوں، اس نے کہتے اپنے فراک کو اٹھاتے اس نے ناک صاف کیا تو وہ مسکرایا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی ناراضگی دور کر سکوں۔ اسے وہ کیوٹ سی لڑکی پسند آئی تھی۔ نہیں، بڑے لڑکے اچھے نہیں ہوتے۔ اس نے باسط کو دیکھا، ایک بار پھر آنکھیں رگڑ کر جو اب سرخ ہو گئی تھی بار بار رگڑنے سے۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی باتیں نہیں کرتے، ہرٹ کرتے، اس نے کہتے آنکھیں رگڑنی چاہی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نو، آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی، انہوں نے بولا ہے کہ کسی کو میں بتانا تو کل مجھے سزا ملے گی۔ کون؟ کس نے کہا ہے؟ باسط کو حیرانی اور اس گھر میں اسے کسی کو نہیں دیکھا تھا تو وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ اس شخص نے سر پھر سے جھکایا، چہرے پہ تلخ مسکراہٹ ابھری۔ جلد ملاقات ہوگی آپ سے، منت وقاب۔ لیکچر اوور ہوتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ اس کا رخ سامنے والی کلاس کی طرف تھا۔ وقار حسین کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ خود ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، ستیلا ہی صحیح لیکن تھا تو اس کا باپ۔ ان دنوں وقار حسین سے ہی تو جلن کا شکار تھا، کیونکہ اس وقت کی تمام بڑی ڈیلز وقار حسین کے ہاتھ میں تھی۔ اسے پتہ تھا اسے آگے کیا کرنا ہے۔ مخصوص کلاس میں داخل ہوتے تھے یہاں وہ نظر گھمائی۔ وہاں موجود آدھی لڑکیوں نے اسے دیکھتے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کالی شلوار قمیص میں، براؤن چادر کندھے پہ رکھے، سلیوز کونیوں پہ ٹکائے، بال جیٹ سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ صاف رنگت اور تراشے ہوئے خال لیے وہ جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی تخرگتی اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے زیادہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی قیمت، وہ جانتا تھا لڑکیاں اس کی خواہش مند رہی ہیں، لیکن ایک دو دوستوں کے علاوہ اسے کبھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ منت وقار، اوہ ہو از منت وقار، اس نے بلند آواز میں کہا تو وہ جو پچھلے بینچ میں دبکی بیٹھی تھی فوراً سے پہلے سر اٹھایا۔ سامنے موجود شخص کی روب دار شخصیت کو دیکھتے اس کے ہاتھوں پہ پسینہ ابھرا۔ جی، اس نے ہمت کرتے اٹھتے کہا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے والا کوئی پروفیسر نہیں بلکہ یہی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ کو پرنسپل آفس میں بلایا گیا ہے۔ وہ ناؤ، اسے سیریس انداز میں کہا اور باہر نکل گیا۔ منت نے ڈرتے اپنی چیزیں اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ اب اسے پرنسپل کا آفس کا راستہ نہیں معلوم تھا۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اترتی نچلے فلور پر آئی۔ اسے شدید گھبراہٹ کا سامنا تھا۔ وہ اسے دور سے دیکھتا پرسرار سا مسکرایا۔ اس نے رکتے یہاں وہاں دیکھا اور پھر ہمت کر کے پاس سے گزرتی لڑکی کو بلانا چاہا، جس نے ایک نظر اس پہ ڈال کر اس کی بات سننا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اس نے کچھ دور کھڑے قاسم دلاور کو دیکھا، جس نے اسے اس کی کلاس کا بتایا تھا۔ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔
کہ اس نے اسے غلط کلاس بتائی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کی کلاس تھی، اسے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ قاسم دلاور سے دوبارہ مدد لینے کی غرض سے آگے بڑھی۔ سنیے، اس نے دھیمی آواز میں کہا تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جو تب سے اسے خوار ہوتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ سمٹی وہ سیدھا ہوا۔ پرنسپل آفس کہاں ہے؟ اس نے آنکھیں جھکاتے قاسم دلاور سے دریافت کیا۔ قاسم کا چہرہ پل میں روشن ہوا۔ اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ یہ نظر دور کھڑا وہ بخوبی سمجھتا تھا کہ کیسی نظر تھی۔ اس نے سر جھٹکا اس کی بلا سے۔ آؤ میں لے چلتا ہوں، اس نے کہا تو منت سر سے ہاں میں ہلاتے اس میں تشکر بھری نظر ڈالی اور آگے بڑھی۔ قاسم دلاور نے پیچھے چہرہ کرتے کچھ دور کھڑے اپنے دوستوں کو دیکھتے خباز بس سے آنکھ دبائی۔ اب وہ اسے لیے بیسمنٹ والی طرف لے آیا۔ وہاں آتی منت کا دل کچھ غلط ہونے کے احساس سے دھڑکا تھا۔ اف اف میرے سر، اس نے سر پہ ہاتھ مارتے کہا۔ اب وہ رونا بھول کر اس سے باتوں میں مگن تھی۔ انہوں نے کیسے ہرٹ کیا؟ کیا آپ کو مار پڑی ہے سبق نہ یاد کرنے پر؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ اسے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی تو وہ تھک کر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے مڑ کر واپس جاتا مظفر سیدھا اس کے بازو سے ٹکرائی تھی جو سلیف لیس تھی۔ یہ کہاں سے چوٹ لگی کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو بتایا ہے؟ اس کے بازو پہ لال نشان دے کر وہ رکا اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا اور پھر اسے اشارے سے بیٹھنے کا کہا تو وہ حیران ہوتا واپس بیٹھ گیا۔ پہلے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اب اسے بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ مجھے میرے سر نے ہرٹ کیا، لیکن کسی کو بتانا مت، انہوں نے کہا کہ تھا کہ وہ مجھے ماریں گے۔ اس نے رازداری سے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیوں مارا ہے؟ کہ آپ کو سبق نہیں یاد تھا؟ اب کے باسط نے دلچسپی لی۔ اس نے گردن کو نہ میں ہلایا۔ وہ نہ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں کسی کو دوں گال پر، لیکن میں بیو کے علاوہ کسی سے پیار نہیں کرتی تو کسی کو کیوں دوں؟ تو انہوں نے مجھے یہاں سے زور سے پکڑا اور یہ ہو گیا۔ اس نے معصومی سے کہتے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ وہ دلچسپی سے سن رہا تھا، اب ٹھٹکا۔ وہ کیوں کس مانگ رہے تھے؟ 10ویں کلاس کا بچہ تھا، وہ سب سمجھتا تھا۔ پتہ نہیں، وہ تو روز کہتے ہیں، اور پتہ ایک دن انہوں نے زبردستی میرے گال پہ ہلکا سا کاٹا بھی تھا۔ باسط کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کون گھٹیا شخص تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ روبی میری جان، یہ کب ہوا؟ درید باسط کا انتظار کرتا نیچے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر وہ اس کی آخری 2 باتیں سن چکا تھا۔ باسط بھی اپنی جگہ سے کھڑا تھا۔ بیو، ایسا روز ہوتا ہے، اب آپ کسی کو مت بتانا، انہوں نے منع کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف کے اثرات واضح تھے۔ درید یزدانی کے چہرے پہ سخت تاثرات چھا گئے۔ اس نے مٹھیاں بیچی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے غصہ آیا تھا۔ اس 2 ٹکے کے ملازم کی ہمت کیسی ہوئی؟ وہ چلایا تو روبی سہم گئی۔ درید باسط نے وہ بولتے اسے رابی کی طرف دیکھنے کا کہا جو اتنی سی آواز پر سہم سی گئی تھی۔ قاسم نے اسے دیکھا جو اب یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے اب قاسم کو دیکھتے کہا تو وہ عجیب سے انداز سے مسکرایا۔ ہماری یونیورسٹی کا رول ہے کہ ہم ہر فریشر کو بیسمنٹ دکھاتے ہیں، یہاں بیک ڈور ہے، کوئی مسئلہ ہو تو یہاں سے نکلنا ہے تمہیں۔ اس نے بنا سوچے اپنی فضول سی آنکھی تھی۔ اس نے سگریٹ سلکانے سے اسے دیکھا جو حسین تھی۔ اس نے دوپٹے نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا سارا۔ مجھے واپس جانا ہے، منت نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اوکے چلتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ، قاسم دلاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا منت کو اب خوف آ رہا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ اس کے جسم میں ایک لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ یہ پیو، اس نے اپنے لبوں پہ دبایا سگریٹ اس کی طرف بڑھایا۔ آخر یہی سب تو کرتا تھا وہ، نوجوان نسل کو ان سب پر لگانا۔ ابھی اس نے اپنا پہلا شکاری ڈھونڈتے ہی یہی کیا تھا۔ میں نہیں پیتی، اس نے سیڑھیوں پر کافی لڑکیوں کو سگریٹ سلکاتے دیکھا تھا، تو اب پی لو، اچھی ہوتی ہے یہ۔ دلاور نے سگریٹ کا ایک کش اس پہ چھوڑتے کہا تو وہ کھانستی دور ہٹی۔ سیڑھیوں پہ کسی کا سایہ دیکھتے ہوئے سگریٹ اس کے ہاتھ سے پکڑتا فوراً بیک ڈور سے نکلا تھا، اور منت وقار وہ سگریٹ اور اس کے دھوئے کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ سامنے اسی شخص کو کھڑا دیکھ کر اس میں امید جاگی۔ یہاں پر پرنسپل آفس نہیں ہے، مجھے نہیں تم سگریٹ پیتی ہو؟ اف، اس نے ڈرمائے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ میرا نہیں ہے، تمہیں یونیورسٹی کے رولز نہیں پتہ، یہ سب کرنا منع ہے یہاں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے نزدیک ہوا۔ منت تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ اسے گھسٹتا اوپر لے جانے لگا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ وہ تھام چکا تھا۔ حقیقتاً اسے نہیں پتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ حرکت اس ڈرپوک لڑکی کی نہیں، لیکن اسے کیا فرق پڑتا تھا، جس کی بھی ہو، اسے تو پہلا موقع مل چکا تھا۔ اس نے اسے پرنسپل کے آفس کے باہر لاتی باہر کھڑے گارڈ کو دیکھتے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ وہ گارڈ اس کی پہنچ سے واقف تھا، اس نے اسے جانے دیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو پرنسپل نے ان دونوں کو دیکھا۔
सर ये लड़की बेसमेंट में सिगरेट नोशी करती पाई गई है। मन्नत जो कब से ये सब समझने की कोशिश में हलकान हो रही थी, चौंकते फौरन सर उठाया। फ्रेशर प्रिंसिपल ने इस्तफार किया। जी सर, आपको कैसे पता लगा ये बेसमेंट में है? सर मुझे कुछ गलत लगा तो मैं इनके पीछे गया और ये इसने सिगरेट इनके सामने किया। ओके जाए आप, उन्होंने कहते इसे बाहर भेजा तो वो भी एक नज़र इसके सफ़ेद पर्दे चेहरे पर डालकर निकल गया। योर नेम? सर मैंने कुछ नहीं किया। तब से आंख में अटके आंसू अब भी भल भल निकले थे। योर नेम? मन्नत। फुल नेम? मन्नत वकार। वकार हुसैन? उन्होंने कुछ सोचते पूछा, क्योंकि 2 दिन पहले ही इन्हें वकार हुसैन की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी। जी, इसने आंसू चेहरे से रगड़ते कहा। ये सब इन्हें इसके डर और आंसू से कहीं से नहीं लगा कि वो मासूम लड़की ये हरकत कर सकती है। और वकार हुसैन ने इन्हें ख़ास तौर पे इसकी हिफाजत करने की तनबिया की थी। ओके मन्नत, तो बताइए क्या हुआ था? इसने डरते ही इन्हें सब बता दिया तो उन्होंने सर हिलाया। क्या नाम था इस लड़के का? मुझे नहीं पता। ओके कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकती हैं। यू मे गो नाउ। उन्होंने कहा तो उसने नम आंखों से सर उठाया। अगर ये बात इसके बाबा को नहीं वो बाहर निकली तो वो कुछ दूर खड़ा शायद इसी का मुंतजिर था। वो पास से गुजरी और रुकी और अपनी नम मासूम झील सी ऐसी आंख उठाकर इसकी तरफ देखा। आई हेट यू, ये 3 लफ्ज़ अदा करते इसकी आंखें आवाज़ रोन गई और वो दौड़ते हुए वहाँ से निकल गए। ये पहली बार इसने सुना था खुद के लिए और अब न जाने कितनी बार सुनने वाला था। इसने पौने 12 बजे का इंतज़ार न जाने कैसे किया था और फिर वक्त आन पहुंचा था। वो खामोशी से इस शख्स के साथ बाहर निकल गई। किसी ने भी इनसे नहीं पूछा था। कुछ शायद या दुरेत याजदानी का खौफ था। वो बाहर गई तो अपनी गाड़ी में मौजूद था। वो पीछे बैठी तो इसने गाड़ी सन से भगाई और मेन रोड पर डाली। तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? इसने सामने वाला आईना इस पर सेट करते हुए कहा। नहीं, इसने कहते खिड़की से बाहर देखा। मेरे फ्लैट, इसने कहते कुछ जांचना चाहा, लेकिन इस लड़की के चेहरे के तासुरात से इसने सर झटका। सब एक जैसी होती है, इसने दिल में सोचा और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। आज इसे आपा का फ़ोन आया था और उस मोहल्लेदार लड़की को बचाना चाहती थी और जो इनके दोस्त की बेटी भी थी। इसने वैसा ही किया। इनका कहना था कि वो इसे मंदिर आम से साल 2 साल के लिए गायब कर दे। इसकी सौतेली माँ और ताया की जमानत कल होने वाली थी जिससे वो अनजान थी। इसके बाप को इंसाफ नहीं मिला था। वो एसएचओ कैसे से वहाँ से निकलवाया था। इस अंधे कानून को देखती वो मन ही मन में मुस्कुराई थी। वो तमाम लोग जो ऊंचे ओहदों पर फाइज थे, इनसे कभी नहीं पूछा जाता कि वो क्या कर रहे हैं। इसके चेहरे की तल मुस्कुराहट आगे बैठे दरुज यजदानी ने भी देखी थी। इसने गाड़ी झटके से रोकी तो उसके पीछे उतरी और उसके साथ इसके पीछे चलने लगी। तीसरी बिल्डिंग के रूम नंबर 46 में आए थे वो फ्लैट अच्छा खासा वसी था। इसने इसे देखा जो जूते उतारता और वहीं सामने सोफे पे बैठ गया था। बैठ जाओ लड़की, इसने कहा तो वो भी बैठ गई। इस 1 साल में क्या करोगी? जाहिर सी बात है अपने आप को पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। इसने सर उठाकर इस शख्स को देखा। ऐसे मत देखो तेरे करोगी बिना मुआवजे की। भाई तुम्हें जेल से निकलवा के लाया, इतना तो बनता है। इसे सर हिलाया। आगे क्या हमारा हमारा हमारे वाला था। वो अनजान थी लेकिन थोड़ी सी पुरसुकून की ज़िंदगी इस काल कोठरी में तो नहीं गुजरने वाली थी। कहीं भी काम कर लोगी आप। आप कोई जगह इतने एहसान में एक साथ नहीं करता। एक आज कर दिया है, वक्त के साथ हो सकता है आगे भी कर दूँ। इसे जमाई लेते बेजारी से कहा। यह मेरे कमरे के अलावा एक गेस्ट रूम है। अब वो तुम्हें नहीं दे सकता। ये बाहर लाउंज और एक स्टोर जहाँ रहना है देख लो। वो कहता उठकर चला गया तो उसने इस फ्लैट में मौजूद आखिरी दरवाजे की तरफ देखा और उसकी तरफ चली गई। वो एक छोटा सा स्टोर रूम था लेकिन ज़्यादा सामान नहीं था। वो सफाई को कल पर डालती, चादर वहीं रखती, वहीं मौजूद गद्दे पर लेट गई जो वहीं पड़ा था कि इसके साथ में इस कदर थक चुके थे कि वो बस नींद लेना चाहती थी। फिर वो कल की फिक्र से आज़ाद आंखें बूंद गई, ये जाने बिना कि ज़िंदगी इसे कैसे कैसे इम्तिहान लेने वाली है। दुर्रे तुम बुलाओ इसे फ़ोन करके। बासित ने से आंखों से ठंडा रहने की तलकीन की। दुर्रे ने बेची जबड़ों से मुलाजिम को आवाज़ देते फ़ोन लाने को कहा। बाबा को वो अभी बात नहीं बताता या शायद बताता ही नहीं। इसकी बहन का मामला था। बाप के घर आने का इंतज़ार नहीं कर सकता था वो तैस से यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगा। जवान खून था जो जोश मार रहा था। रुबाब बैठ जाए। इसे डरता देखकर बासित ने कहा तो वो बैठ गई। दुर्रे बैठ जाओ। बासित ने दुर्रे को भी खामोशी से बैठने का इशारा किया।
یہ کب سے ہو رہا ہے؟ باسط نے پوچھا۔ سر ایسے ہی کرتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا تو دریت کا غصہ مزید بڑھا۔ آپ کو پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ باسط نے کہا تو اس کے ساتھ دریت نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ دریت کو تو وہ اب دیکھ بھی نہیں رہی تھی کیونکہ وہ چلایا تھا۔ اسے بیڈ ٹچ بولتے ہیں، جب کوئی آپ کو ہاتھ لگا چھونے کی کوشش کرے تو سمجھے کہ یہ اچھا نہیں ہے، آپ کو فوراً اپنے بابا اور بھائیوں کو بتانا ہے۔ باسط نے اسے سمجھایا۔ وہ غور سے اسے سن رہی تھی۔ دریت نے اسے دیکھا جو اس کی بہن کو سمجھا رہا تھا۔ جب بھی آپ کو لگے کوئی آپ سے ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور اچھی نہ لگے تو فوراً وہ جگہ آپ چھوڑ دیں۔ کسی بھی انجان شخص سے نہ ہی بات کریں، نہ اس کی بات سننی ہے، اور ٹچ تو کسی کو بھی نہیں کرنے دینا۔ اوہو، وہ اسے دھیان سے سنتی سر تیزی سے ہاں میں ہاں ہلا رہی تھی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بیڈ ٹچ کیا آتا ہے؟ باسط نے اسے دیکھتے کہا تو اسے سر ہاں میں ہلایا۔ اوکے گڈ گرل، بابا اور بھائیوں کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ اوکے چلو جاؤ بھاگ کر دیکھ کر آؤ آپ کے بابا آ گئے یا نہیں، اس نے اسے بھیجنے کی خاطر کہا۔ اس نے دریت کو دیکھا جو تشکر بھرنوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، اپنی بہن کو بھی یہ میں سب سمجھا چکا ہوں، مجھے یہ آسان لگا تو بتا دیا، باسط نے کہا۔ تیری بہن؟ دریت نے حیرانگی سے پوچھا۔ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی۔ دریت نے اس کے قریب آتے اسے گلے لگایا اور نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اسے ہیرے جیسا دوست ملا تھا، شاید وہ اتنے اچھے سے رباب کو یہ سب نہ بتا پاتا۔ یہ سب باتیں اس کی ماں کے بتانے والی تھی، لیکن وہ نہیں تھی نا، تو یہ سب اس کا فرض بنتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کوئی کلاس لی نہیں تھی، پہلے ہی دن یہ سب اس کا ننا دماغ سہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ باہر نکلی، اس کے باپ نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا، سو وہ انہی کے ساتھ ہی کہتی باہر آ گئی کہ آج پہلے دن ایک ہی کلاس تھی۔ وہ گھر چلی گئی اور سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ اسے نہیں جانا تھا وہاں واپس، اس جگہ جہاں اتنے گندے لوگ تھے۔ تبریز شاہ نے اسے جاتے دیکھا تھا، اس کا دل خالی تھا۔ اس سب کے بعد وہ کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ پھر پورا دن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی، شاید جا چکی تھی۔ ڈرپوک ہرنی، اس نے پہلا خطاب دے دیا تھا اسے۔ آج پہلی ملاقات ان دونوں کی اچھی تو ہر کس نے تھی، شاید آگے بھی نہیں ہونے والی تھی۔ اس نے کبھی یہ فضول حرکتیں اس سے پہلے نہیں کی تھی، لیکن اب کر رہا تھا ایک خاص مقصد کے تحت۔ وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا کہ گھر میں بھی اس کی کہاں کسی سے زیادہ بنتی تھی۔ شام کے کھانے کی میز پر اس کی ماں اور ستیلا باپ موجود تھے۔ کب ختم ہو رہا تمہارا آخری سیمسٹر؟ اس کے باپ نے منہ میں نوالا ڈالتے پوچھا۔ 4 مہینوں میں، اس نے بنا ان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ماں فون پر مصروف تھی کھانے کے ساتھ، ویسے بھی انہیں کہاں کسی چیز میں دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد بزنس میں آؤ، بہت پیسہ لگایا تم پر میں نے، ذرا مجھے بھی فائدہ پہنچاؤ کوئی۔ جی ڈیڈ، جلد ہی۔ اس کا ستیلا باپ اس کا آئیڈیل رہا تھا ہمیشہ سے، وہ انہی کی طرح کامیاب بننا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کی ہر تلخ بات کو بنا کچھ کہے سہ جاتا تھا۔ میں جلدی آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا ڈیڈ، اس نے دل میں سوچنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر اسے انہیں 4 مہینوں میں کام کرنا تھا۔ صبح وہ اٹھی تو وہ جا چکا تھا۔ اس نے دوپٹہ باندھا اور کام میں جٹ گئی۔ وہ فلیٹ بظاہر تو صاف دکھا تھا لیکن تھا نہیں، سارا سامان گھر کے دروازے الماریوں میں چھپایا گیا تھا۔ اب کے گھر صاف دکھے، اس نے سب نکال کر کوڑے کا ایک تھیلا بنا ڈالا تھا۔ اب اس کی کمر کی حالت نازک تھی۔ شام کے 7 بجے اس نے سارا فلیٹ سوائے اس کے کمرے کا چمکا ڈالا تھا۔ اس نے اس کے کمرے میں جانا مناسب نہ سمجھا، یہی وجہ تھی اس کے دروازے کے پاس بھی وہ نہیں گئی تھی۔ صبح اس نے کچن میں موجود ڈبل روٹی کے 2 پیس کھائے تھے۔ اب اس کی بھوک سے جان نکل رہی تھی، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بار بار پانی پی کر خود کو تسلی دیتی شاید وہ آدھا سامان لے آئے۔ شام 8:30 اس کی واپسی ہوئی تھی۔ صبح صاف گھر کو دیکھتے اس کے دل میں اچھا تاثر پڑا تھا۔ اس نے کھانے کا شاپر کچن میں رکھا تو اس کی بھوک پھر سے چمک اٹھی۔ کھانا نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے جو اس پہ اچھا تاثر پڑا تھا وہ پل میں ظاہر ہوا۔ لڑکی، وہ چیخا، وہ جو سامان نکال رہی تھی، چونکی اور اس کی طرف گئی۔ میرا کمرہ کس نے صاف کرنا تھا؟ وہ غرایا۔ وہ مجھے لگا آپ کو برا لگے گا۔ کس چیز کا؟ اس نے بیداری سے اس کی شکل دیکھی جو دوپٹے میں لپٹی تھی۔ آپ کی پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانے سے اس لیے نہیں کیا۔ وہ اس کی آواز سے ہی ڈر گئی تھی لیکن ہمت کرتی بولی، گھر کی ملازموں کو اجازت ہوتی ہے تو تم بھی کر سکتی ہو، کل مجھے ہی صاف ملے۔ اس نے پل میں اس کی اوقات یاد دلائی اور اس کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ اس کا دل پل پل کے لیے دکھا تھا لیکن پھر اس نے گہری سانس بھری کہ یہی زندگی تھی اب، لیکن اب تک وہ محفوظ تھی۔ وہ کیسا بھی تھا، کم سے کم اس کے ساتھ میں رہا تھا، نہ زیادہ بات کی تھی، اس کے لیے یہی باعث رہا تھا۔ اس نے سامان نکالا جس میں ایک ٹن اور بریانی کا ایک بڑا ڈبہ تھا۔ تو کیا وہ اس کے لیے کچھ نہیں لایا؟ اس نے فریش ہوتے سے کھانا منگوا لیا تو وہ لے کر آیا۔ کھانا کھانا شروع کیا تو واپس کچن میں آ کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ بھوک اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اب پانی بھی اسے راحت نہیں دے سکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اپنی قسمت کو سوچتی رہی، اپنے گھر میں اسے کبھی بھی سارا دن کے لیے بھوکا تو نہیں رہنا پڑتا تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تو اس کے برتن اٹھانے لگی۔ ٹن خالی تھا لیکن برتن کی پلیٹ میں کچھ بریانی باقی تھی۔ اس کی پلیٹ کے حالات کا
کافی بڑے تھے، اس کی جو ہڈیاں تھی اس میں مکس پڑی تھی اور اس کا استعمال شدہ ٹیشو بھی انہی چاولوں میں پھینکا گیا تھا۔ وہ فوراً کچن میں اس کی پلیٹ لے کر آئے اور ٹیشو اور ہڈیاں نکالتے وہیں اسٹول پر بیٹھی اس کا بچا ہوا کھانا کھانے لگی کہ اپنا کچھ کھاتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ اس 6-7 نوالوں سے کچھ آسر تو ہو جاتا۔ وہ جلدی جلدی کھاتی، 2 گلاس پانی کے ساتھ انڈیل چکی تھی۔ وہ جو اسے چائے کا کہنے آیا تھا اسے دیکھ کر چونکا، جو اس کا جھوٹا تیزی سے کھا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی کو جھوٹا کھاتے دیکھا تھا۔ لڑکی، اس نے پکارا تو وہ چونکی اور جھٹ سے پہلے رکی۔ سوری، وہ میں لسٹ بنا دو، کل گھر کا سامان آ جائے گا۔ وہ کہتا بنا چائے کا کہہ نکل گیا کہ شاید چائے کا سامان بھی نہ ہو تو اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہاں وہ شرمندگی کے سمندر میں گر گئی۔ اس نے پلیٹ دھو کر رکھی اور واپس اپنی چائے پناہ کی طرف چلی گئی کہ اب کھانا کھاتے تھکاوٹ سے اسے فوراً نیند آ جاتی۔ اس نے آنکھیں موند کر خود کو زندگی میں آنے والی نئی جنگوں کے لیے تیار کیا۔